بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ 12 کروڑ میں شادی ہوئی اور کی کس نے؟ کلمہ پڑھنے والوں نے۔ کس نے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کی کہانی ہے۔ ان امیروں نے غریبوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ بہت اچھا۔ جب اس طرح کے دکھاوے ہوں گے تو ابھی 2 کروڑ 2.5 کروڑ یا 12 کروڑ میں شادی ہوئی ہے، کل کوئی کھڑے ہو کر کے 50 لاکھ میں شادی کرے جی جی جی، تاکہ اخبار میں نام آئے۔ خدا را یہ مت سمجھنا آپ کو دیا ہے تو آپ کچھ بھی کریں گے، آپ کچھ بھی کریں گے۔ بتا میرے حضور کے پاس کم تھا؟ نہیں، کم تھا؟ کتنا تھا؟ مالک کونین ہے گوپاس کچھ رکھتے نہ کی، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا میرے نبی کے ہاتھ میں۔ لیکن جب بیٹی کا رشتہ کیا، سنو دولت والو، اگر گھمنڈ ہو تو کان کھول کے سنو، اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسب، ذات، برادری پہ فخر کرنے والوں، یہ کوئی افضلیت کی بات نہیں ہے۔ اگر نشہ نہ اترے نا برادری کا تو قبرستان کا چکر لگا، جہاں پٹھان لیٹا وہاں فقیر لیٹا ہے، جہاں سید لیٹا ہے وہیں پہ انصاری لیٹا ہے۔ تو اکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غرور ہے نا دولت کا تو سن، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں پاس میں ہی ہے۔ تو جاؤ کبھی قبرستان جھانک کے دیکھو، بڑے بڑے لیٹے ہوئے ہیں، ایسا نہیں تجھے موت نہیں آئے گی۔ آج کتنی قبریں ایسی ہیں جن پہ میں کہتا ہوں کہ تختے دکھتے ہیں۔ جی جی، کئی قبروں میں حضرت دھاگا دکھتا کفن کا۔ کیا دکھتا ہے؟ دھاگا۔ دھاگا دکھتا کفن کا۔ مجھے بتاؤ کیا ان کی نسلیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے خاندان نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی پریوار سے نہیں تھے؟ آج ان کی قبروں کا ہوا کیا؟ بس یہی کہ بس دنیا کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ بہت یاد رہتا تو بندہ 40ویں تک، اور زیادہ یاد ہو جاتا تو برسی تک۔ اس کے بعد جو روش تھی بندہ اسی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اسی پہ بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کم سے کم ماحول اتنا نہ بگاڑ کہ تیرا بگاڑ کسی غریب کو رونے پہ مجبور کرے۔ میں غیر کی کیا بات کروں؟ حالات تو یہ، اگر 2 سگے بھائی ہیں نوری صاحب، اگر 2 سگے بھائی ہیں نا، 2 سگے بھائی ہیں تو ایک بھائی امیر ہے، دوسرا جی نہیں، ماشاءاللہ سن رہے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے، دوسرا غریب ہے۔ تو جو امیر ہے نا، جب رشتہ کرتا بیٹی کا جی جی، تو کہہ رہا الٹو دے دوں گا، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتا ہے، پیسے والا ہوتا کہتا بلیرو لے لینا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تو جو بیٹی کی شادی پہ آفر کر رہا ہے، کیا تیرا سگا بھائی جو ٹھیلا لگا رہا ہے، کیا کل وہ بھی اپنی بیٹی کو یہ دے سکتا ہے جو تو دے رہا ہے؟ جی جی، نہیں دے سکتا نا۔ اگر تیرے بھائی کی یہ حیثیت نہیں کہ جو تو دے رہا ہے وہ دے سکے تو پھر ہوا میں نہ اڑ۔ اسی گاڑی کے پیسے کو 2 جگہ تقسیم کر، آدھے پیسے سے بیٹی کا نکاح کر، آدھی پیسے سے بھتیجی کا نکاح کر۔ خدا کی قسم یہ عمل کر، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی۔ بابا سبحان اللہ زندہ باد۔ لیکن مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو جہیز اتنا چاہیے کہ چوک میں بیٹھ کے باتیں ہونی چاہیے کہ بھئی اوہو مکھیا کے لونڈے کو بڑا جہیز ملا۔ حضرت صرف یہی کہ ابے گیا تھا تو کہ یار میں میت میں چلا گیا، ابے بولے مزہ آ گیا، کھڑا مرغا چل جاتا، حرام کا تھا نا، ٹھلوے گئے تھے نمک کا پانی پی کے۔ یہ تو بیٹی والے سے پوچھ، اس نے کھڑا مرغا کتنے گھٹنوں گر کے بنایا تھا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا چلے جاتے موج آ جاتی، کھڑا مرغا چل گیا تھا۔ اور یہ جس کے بیٹے کی بارات تھی، نکل نکل کے پوچھنا گئے تھے نا تم، ایک بار پوچھ لیا نہیں، لیکن دوسرے چوک میں پھر وہی مل گیا ہے، بھئی تم تو گئے تھے ہمارے اللہ کی بارات میں، کیا تھا؟ تو کہہ رہا کیا بتا، ایسی بارات زندگی میں کبھی نہیں کی، کیونکہ چاپلوس حد سے زیادہ بڑے، چمچہ گیری۔ کہہ رہا ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا، اور تجھے خدا کا واسطہ براتوں میں جاتے ہو، اسلام میں برات کا تصور نہیں ہے، کھانا کھاتے ہو لڑکی والے کا، لڑکی والے پہ واجب نہیں ہے، تجھے ایک وقت کی روٹی بھی دے، لیکن جب اس پہ پریشر بنایا جاتا ہے، دیکھو جی کچھ دینا یا نہ دینا، برات کا کھانا اچھا کر لینا، لڑکی والا سوچتا ہے شاید کھانے پہ چھوٹ جائیں گے۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ کہتا بس کچھ نہیں، بنا ہڈی کا قورمہ کرا دیجئے گا۔ بنا ہڈی کا قورمہ ہو گیا، 10 دن
पहले खबर आती है, सुनो नाश्ते को भी कुछ लोग कह रहे हैं। बेटी वाले ने दबते दबते डरते डरते किसी तरीके से नाश्ते पे फैसला किया, ठीक है नाश्ता भी तैयार कर दिया जाएगा। 3 दिन पहले बेगैरत के घर से लिस्ट भेज दी जाती है, देखो जहेज की लिस्ट दे रखे हैं, सामान मिला लीजिएगा, कोई कमी रह जाए तो ला के रख लीजिएगा। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। फिर बाप जैसे तैसे करके जहेज भी पूरा कर लेता है। 2 दिन पहले फिर बेगैरत बेटे की खबर आती है, कहता नहीं जी मेरे यारों ने कहा है अगर बुलेट ना मिली तो नाक कट जाएगी, कैसे भी करो खालू बुलेट तो लानी पड़ेगी। जब ये खबर आती है, वो बाप जिसकी खुराक 8 रोटी थी, आज बेटी ने ला के खाना रखा है, आधी रोटी पे हाथ कांप गए हैं, आधी रोटी से ज्यादा अगला लुकमा हलक तक नहीं जा रहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, जाओ जाकर के मज़ारों के गुंबद बनाओ, जाकर टाइल्स पर पत्थर लगाओ, या जाकर कौम को आग लगा दो। मैं रोकने नहीं आया, बताना चाहता हूँ खुदारा बचो इन रवैयों से। हमारी कौम ने तबाही के सिवा कुछ नहीं सीखा है। 70 सालों में बर्बादी के अलावा हम किसी तरफ नहीं जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, जब बाप के आगे रोटी आई है, उसने आधी रोटी पे हाथ रोका। बेटी ने कहा था अब्बा आज से पहले 4 रोटी खाते थे, आज तबीयत तो ठीक है ना? बाप कहता हाँ बेटे, बस रात तबीयत घबरा रही है। बेटी तो बेटी होती है, बेटी वो होती है जो बिना पूछे बाप का चेहरा पढ़ लेती है, फिर हाथ पकड़ के कहती है अब्बा बता तुझे मेरी कसम है इस उदासी की वजह तेरी बेटी तो नहीं है, बता तो सकी ये जो लुक़मे कम हो गए हैं कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गए हैं। जब बेटी इस तरह से बाप का हाथ पकड़ती है, बाप के सब्र के बंधन टूट जाते हैं। बाप चीख मार के बेटी का चेहरा देख के रो के कहता है बेटी क्या बताऊं, जिन्हें अपना समझ के बेटी देने का फैसला किया था आज उन्होंने लिस्टों पे लिस्टें भेजी, मैं सब कुछ पूरा करता रहा, आज बुलेट की फरमाइश आ गई है। ए मेरी बेटी तू खूब जानती है तेरे बाप ने ठेला लगाया, मजदूरियां की है, मगर बेटी मैंने अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। बेटी काट छप गए हैं, दावत का पैगाम जा चुका है, अब क्या किया जाएगा? हैसियत गाली देने की नहीं है, खुदा की कसम जब बेटियां इतना सुनती है बाप का हाथ तो छोड़ देती है, लेकिन मुसल्ले पे सीधी चली जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना। जब बेटियां मुसल्ले पे जाके रोया करती है, किसी को खबर हो ना हो, उसके आंसू के टपकने का दर्द और धमाका मदीने के गुंबदे खजरा वाले आका तक जाया करता है। और याद रख जब बेटियां सर पे दुपट्टे डाल के रोती है, मदद को कोई आए ना आए, ज़हरा का बाबा मदद के लिए जरूर आया है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रजा साहिब किबला, धारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलेंगे इंशाअल्लाह इन झगड़ों से, ये कसर बाकी न रखी। फिर क्या होता है, कभी आई बारात लौट जाती है, कभी आई बारात लौट जाती है, लौट जाती है, कभी खाने पके रखे रह गए। आज चल तू मुखिया है, तू प्रधान है, तू बेटे वाला है, आज तो तुझसे कोई हिसाब नहीं लेगा। मगर क्या भूल गया जब मलकुल मौत आके पंजा गाड़ेंगे और लोग आखिरी तख्ता लगा के आएंगे, उस वक्त बचाने कौन आएगा? अल्लाह कौन आएगा बचाने के लिए? ये जो हराम की बारात खाने गए थे, या वो जो तेरी झूठी शान और शौकत की दलाली कर रहे थे? कोई नहीं आएगा। खबर में अगर आएगा तो सिर्फ ज़हरा का बाबा आएगा। क्या बात है, सिर्फ हुजूर आएंगे, वरना और कोई नहीं आएगा। मेरा नबी बेटियों को बचाने आया है और बेटी बचा के दिखाई है। अगर आज तेरी वजह से बेटी मारी गई तो फिर तू नबी वालों में नहीं, तू उन वालों में गिना जाएगा जो बेटियों को जिंदा कत्ल करते थे। बाबा जो जिंदा बेटियों को कत्ल करते थे तू उनमें गिना जाएगा। निकलो इन रवैयों से। मुझे बताओ, अगर ससुर ने 10-5 लाख दे भी दिए, गुजारे हो जाएंगे? बोलो, हो जाएगा गुजारा? नहीं होगा ना। अल्लाह कादिर मुतलक है, तू 25 लाख ले ले, एक ऐसी जगह फोड़ा निकालेगा कि तेरे बाप की भी बिक जाएगी। जी जी जी, हराम का 25 लाख तो अलग, वो तेरे अब्बा की जो है वो भी बिकवा देगा। वो कादिर मुतलक है, लेने पे आए तो जबड़े फाड़ देता है, जबड़े फाड़ देता है। लेकिन हम दूर होते गए, अकीदे कमजोर होते गए। फसल मारी गई, हजूर दुआ कर दो, फसल मारी गई, रिश्ता नहीं, हजूर रिश्ता नहीं हो। क्या तुम्हारा अकीदा अपने रब की जात पे नहीं रहा? भरोसा क्यों नहीं करते उसमें? हम अपने आप को बदले और ये जो खर्चे बढ़ गए ना, इससे निकले। एक और कड़वी बात कहने जा रहा हूं, शायद किसी को हजम ना हो सकता किसी और के भी पेट में दर्द हो जाए। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। रिश्ते होते ना, रिश्ते तो कभी कभी बहनें भाइयों के दरवाजे पे आती है, क्या कहती है? जबकि उसका शौहर भी है, उसका अपना बेटा भी है, उसका अपना परिवार भी है, लेकिन भाई के दरवाजे पे आके कहती भैया तुम्हें पता है ना बेटी जवान हो गई है मेरी, फिर का कोई रिश्ता देखो बेटी के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी बेटी के रिश्ता देखने के लिए भाई के अलावा किसी और को इजाजत नहीं थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए उसके लहजे को।
ہم نے اس کا مقصد جانا نہیں جانا ہم نے مقصد. وہ جو آئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی بھیا بیٹی میری جوان ہو گئی ہے لیکن اپنے گھر میں نظر مار بیٹا تیرا بھی جوان ہے, میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, کیوں نہ ایسا ہو کہ تو بیٹے کو لے کے آ جا, میری بیٹی کو عزت سے اپنے گھر لے آ. لیکن ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا ہاں دیکھیں گے. جو 2-4 ٹھلوے بیٹھے تھے نا چائے پینے والے, ہاں بھائی مکھیا گھر میں ہے کوئی, یہ مکھیا کسی کا نام ہو تو برا مت مانیے. اور حضرت کہہ رہے تھے آپ کو کس نے بتایا, یہ میرا علاقہ ہے, مجھے اپنے علاقے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ہر علاقے ہر گاؤں کی خبر ہے کہاں کیا چل رہا ہے. ہم تو بس یہی چاہتے ہیں نا کہ پوری امت اکٹھی ہو جائے. ہم تو صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ ایک رسی کے سائے, ایک حضور کے جھنڈے کے سائے میں سارے کھڑے ہوں. یہی تو مطلب ہے نا. ہم یہاں چاپلوسی کرنے نہیں آئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر گھر کی کہانی ہے. کہہ رہے ہاں دیکھوں گا. کسی نے کہا یار غریب ہے بہن تمہاری, کچھ سوچا کہاں مدد کر دیں گے, جبکہ بہن کے حصے کو بھی کھا کے اس پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے ابا کے مرنے کے بعد یہ بھائی. اس لیے کہ باپ کی جائیداد میں سے بیٹے کا نہیں, بیٹی کا بھی حق ہے, بیٹی کا بھی حق ہے. بہت اچھا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر شریعت کے اس قانون کو لازم کر لو نا, جو بیٹے کا وہ بیٹے کو دیا جائے, جو بیٹی کا وہ بیٹی کو ملے, انشاءاللہ یہ ڈیمانڈ کی لعنت ہی سماج سے ختم ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ سبحان. ہاں لیکن ابا کی 50 بیگے ملی. ایک موٹی مثال دے رہا ہوں, کوئی اون کے دون کر کے مت بیٹھنا, اس میں کبھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھو. ایک موٹی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, موٹی بات کیا جانتے ہو, ابا نے 75 چھوڑی, ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑی. جی ٹھیک ہے جی, تو 25 تو بیٹی کی بھی تھی. 50 بیٹے کی اور 25 بیٹی کی, ساری بیچ کے کھا گیا. اس کی بیٹی غریب ہے تو کہہ رہا 2 لاکھ دے دوں گا, احسان کرے گا. اس کا کھاتے ہوئے نہیں دینا چاہتے. میرے نبی کو دیکھ, سگی بہن کوئی نہیں میرے حضور کی, کوئی سگی بہن نہیں میرے حضور کی. حضور کی رضائی بہن دنیا حضرت نام سے جانتی ہے. رضائی سمجھتے یعنی کہ یہ ان کی بیٹی تھی حضرت شیما جن کا میرے نبی نے دودھ پیا تھا, حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. سمجھ گئے اتنی بات؟ تو یہ حضور کی سگی بہن نہیں ہے, رضائی بہن, دودھ شریک بہن. یہ رشتہ حضور کا ان سے. اسلام پھلا پھولا آگے بڑھا, جنگ ہوئی ایک قبیلے سے. اس جنگ میں حضرت شیما کے قبیلے کے لوگ قیدی بنا کے لے آئے گئے. رب نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی. تو جب وہ قبیلے کے لوگ قیدی ہو گئے, حضور نے اعلان فرما دیا کہ جسے اپنے قیدی چھڑانے وہ ان کی قیمت ادا کرے وہ لے جائے. توجہ ہے, میں بہن بتا رہا ہوں, قیمت ادا کرے اور چھڑا کے لے جائے. تو قبیلے والوں نے کہا چندہ کر لیا جائے, چندہ کر لیا جائے. تو اپنے اپنوں کو چھڑانے کے لیے چندہ ہونے لگا. یہ چندہ کرنے والے پہنچ گئے حضرت شیما کے دروازے. کون ہے چندہ لینے آئے, کس چیز کے لیے؟ کہا وہ قیدی بنا لیے گئے نا ہمارے کچھ سپاہی, انہیں چھڑانا. کہا بنائے کس نے؟ کہا محمد ابن عبداللہ نے. جیسی اتنا سنا حضرت شیما کی آنکھوں میں چمک آ گئی. فرمانے لگی ایک بار اور نام بتا. دوبارہ نام سنا. کہا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو مکے میں پیدا ہوئے؟ کہا وہی ہیں, یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں. تو حضرت شیما نے چادر سنبھالی, فرمانے لگی اب چندہ بند کرو, مجھے ان کی چوکھٹ پہ لے چلو. کہا کیا کرو گی؟ کہا قیدی چھڑانے. کہا پاگل ہے, پیسے مانگ رہے وہ اور تو قیدی چھڑانے کی بات کرتی؟ کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا بھائی لگتا ہے. کیا بات ہے سبحان. ناز ہوتا بہنوں کو بھائیوں پر, غرور ہوتا ہے. بھائی اگر مناظر حسین بدائیوں نہیں ہو, بہن پکڑ کے کہتی ہے جو نعت پڑھ رہا میرا بھائی پڑھ رہا ہے, یہ جو آواز ہے میرے بھائی راشد کی ہے, کہ یہ جو نظامت ہے میرے بھائی کی ہے. یہ بہنوں کو ناز ہوتا ہے. کہا لے کے چلو نا وہ میرا بھائی لگتا ہے. کہا ٹھیک ہے, اس کی کوئی بہن نہیں. کہا لے کے تو چلو. قبیلے والوں نے کہا یار چل کے دیکھ نہ لے, اگر مل گیا کام ہو گیا تو پھر پیسے بچ جائیں گے. اب خدا کی قسم بہن کی چال الگ ہے. قبیلے والے پیچھے پیچھے حضرت شیما آگے آگے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اب وہ دور ختم ہے تو کوئی آنکھیں نکال کے دیکھ سکے. اب وہ ٹائم نہیں ہے کوئی کچڑا تو کچڑا, کوئی ایک کانٹا تک پھینک سکے. دور بدل گیا, صحابہ ننگی تلواریں لیے کھڑے.
بدل گیا دور. حضرت شیما آگے آگے آ رہی ہے, جہاں میرے سرکار کا خیمہ لگا ہے وہاں آ کر کے صحابہ کرام نے تلواریں لگا رکھی تھی. جیسے آپ اندر جانا چاہتی ہے صحابہ نے تلواریں آگے لگا دی. دیہاتی عورت کدھر جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا کلو سبیلی, میرا راستہ چھوڑو. کہا کون ہے تو؟ کہا میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھہر جائیے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے, پہلے اجازت لے لیتے, پتہ کر لیتے. حضرت شیما نے کہا تھا جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا آج وہ آئی ہوئی ہے جو یہ کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمد, اللہ میرے محمد کو سلامت رکھنا. جیسی وہ صحابی اندر گئے ہیں, آقا ایک دیہاتی عورت ہے آپ کی بہن بتا رہی ہے اپنے آپ کو, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہے جو میں تم کو بچپن میں اللہم ابقی لنا محمد کہتی تھی. میرے آقا نے اتنا سنا, فرماتے صحابہ کہہ دو میری بہن ہے وہ. اتنا کہہ کر کے وہ صحابی پہلے دوڑے. جیسے صحابہ کو پتا چلا یہ حضور کی بہن ہے, خدا کی قسم تلواروں کی اوقات کیا ہے, نظریں جھک گئی تھی صحابہ کی, گردنیں جھک گئی تھی, سب کے سر نیچے ہے. اب میرے نبی کا پیار بہن سے دیکھیے, آقا کریم نے اتنی تیزی سے قدم بڑھائے گئے کہ جو مزمل والی چادر سرکار کے کندھے پہ تھی وہ سڑک کے زمین پہ تشریف لے آتی ہے. میرے نبی نے آج چادر کا خیال نہیں کیا ہے, دوڑے گئے بہن کی طرف. ادھر سے بہن آئی ہے, سرکار نے ہاتھ پکڑا ہے, اور سیما خیر ہے کہ نہیں دیکھا تو رونے لگ گئے ہیں. آقا کریم کے آنکھ کے آنسو, صحابہ دیکھ کے حیرت میں تھے. حضرت سیما نے حضور کو دیکھا ہے, نظر بھر کے دیکھ رہی ہے, پیچھے پیچھے قبیلے والے ہیں, آگے آگے مصطفیٰ چل رہے ہیں. کان کھول کے سنو پیارے, بہنوں کے رشتے انوکھے ہوتے ہیں. خدا را بہنیں دروازے پہ آ جائیں, چہرے نہ بگاڑنا, دھکے نہ دینا, غربت کا تانا نہ دینا. اگر مئی جون کی چھٹیوں میں آئے تب بھی ان کا استقبال کرنا ہے, دسمبر جنوری میں آئے تب بھی ان کا احترام کرنا ہے. یہ 8 دن کے لیے باپ کے دروازے پہ آتی ہے, تیری روٹی کی لالچی نہیں ہے, تیرے پیسے کی بھوکی نہیں ہے. یہ باپ کے دہلیز پہ اس لیے آتی ہے, یہ اس دیوار کو دیکھنا چاہتی ہے جس دیوار کو باپ نے بنایا ہے. یہ اس درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتی ہے جس پیڑ کو باپ نے لگایا تھا. کیوں؟ وہ جانتی ہے باپ نہ سکی, اس کا دامن نہ سکی, اس کے لگائے پیڑ کے نیچے بیٹھیں گے, اس کے جھونکوں کے ذریعے خدا ہمیں باپ کی خوشبو نصیب فرما دے. واہ 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 سبحان. ہوتی ہے کہ نہیں دسمبر جنوری کی چھٹی؟ اس میں کیا ہوتا, بچے کہتے ہیں امی مما کے گھر چلو نا. تو میں نے ہر بار یہ کہا چھٹی ہوگی تو چلیں گے. امی ہماری کل سے چھٹی 8 دن, مما کے گھر جانا. بہن بڑی حسرتوں سے بچوں کو تیار کر کے لائی, اور 2 دن ہوئے تھے بھابھی نے کلیم لگا دیا, الزام لگایا کہ تیرے بچوں نے گملہ توڑ دیا, تیرے بچوں نے گھڑی توڑ دی. یہ بلا وجہ میں خود کب توڑ کے کہتی ہے تیرے بچے بڑے شیطان ہیں, انہیں سنبھال نہیں پاتی ہے. جب بہنوں کو یہ تانے بھابیاں دیتی ہیں اور بھائی گگو بن کے بیٹھا رہتا ہے نا, تو پھر 8 دن کے لیے آنے والی بہن 3 دن میں بستر سمیٹ کے جانے لگتی ہے. اور تجھے خدا کا واسطہ برکتیں تب نہیں گئی جب تیرے ہاتھ ٹوٹے تھے, برکتیں تب نہیں گئی جب تیرے اپاہج ہو گیا تھا, برکتیں تب روٹ گئی جب روتی ہوئی بہن دروازے سے لوٹی ہے. یاد رکھنا, تب برکتیں روٹی جب بہن دروازے سے روتی ہوئی گئی. خدا را میں انکار نہیں کرتا کہ آپ بیویوں کو ان کا حق نہ دو, ہم بھی بیوی بچے والے لوگ, ہمارے گھروں میں تلواریں نہیں چلتی ہیں, ہم بھی ساتھ رہتے ہیں اپنے بچوں میں, لیکن حق نہیں ہے ہماری بیوی کو کہ وہ ہماری ماں یا ہماری بہن کے خلاف بولے. اگر تیرا حق مارا جاتا ہو تو بات کر, ورنہ ہم وہ زبان کھینچ لیں گے جو ہمارے ماں باپ کے خلاف چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے, تم بھی کان کھول کے سن لو, جو بیویوں کے غلام ہوتے ہو یہ سسرال کے دلال ہوتے ہو. کان کھول کے سنو, سنو, بیوی نے تب اپنایا جب تمہاری صحت اچھی لگی ہے, سسرالیوں نے تب تمہیں ایکسپٹ کیا جب تمہاری کمائی پسند آئی ہے. ورنہ اگر ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا لڑکی والوں نے کہہ دی داماد نہیں بنے گا, کما نہیں پاتا تھا سسرالیوں نے کہہ دی ہمارے داماد. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ابھی میری بات ہی پوری نہیں ہوئی. ہاں میں بات پوری تو کر لوں پہلے اپنی, اس کے بعد شجرا سناؤں گا, ٹھیک ہے؟ یہ بری لگ رہی ہے یہ باتیں؟ ہاں اگر بری لگ رہی ہو تو ہماری ہمیں واپس کر دو. میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہاں جی, میں یہاں بولنے کے لیے آیا ہوں تو بول کے جاؤں گا, اور کسی کے دماغ میں ڈاؤٹ ہو تو آ کے کمرے پہ بات کریں. شکر ہے بریلی کا دودھ پیا ہے, بزدل ماؤں کا دودھ نہیں پیا. یہاں جس سے جو مجھ سے بات کرنی ہے وہ کرے, لیکن میں یہاں ممبر کا حق ادا کر رہا ہوں. میری بات کان کھول کے سنیں. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, بیوی تب تسلیم کرتی ہے جب آپ لائق ہو, سسرال والے تب آپ کو اپناتے جب آپ کی کمائی آپ کی صحت اچھی ہو. مگر خدا کی قسم میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کبھی اپاہج بیٹے کو بھی پھینک کے نہیں جاتے. اگر اولاد اپاہج بھی ہو ماں باپ پوری زندگی کندھے پہ ڈھوتے, کبھی انہوں نے نہیں کہا کانا ہے میرا نہیں, کالا ہے میرا نہیں, لولا ہے میرا نہیں. میں نے تو یہاں تک ماؤں کو دیکھا کہ بیٹے چوریاں کر لیتے ہیں, عدالت کہتی ہے چور ہے, قانون کہہ دیتا ہے چور ہے, وکیل ثابت کر دیتے ہیں چور ہے, پولیس ہتھکڑی ڈال دیتی ہے چور ہے, مگر ماں سے کہو بتا کیسا ہے, وہ کہے کہ دنیا پاگل ہے, میرے بیٹے سے زیادہ سیدھا تو کوئی بیٹا ہی نہیں. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. انہیں چھوڑ دیتے ہو,
ان کے لیے جنہوں نے مطلب سے اپنایا. ماں سے پوچھ بیٹا پلتا کیسے ہے, یوں ہی کوئی 18 اور 25 سال کا پلا پلایا کسی کو دے نہیں سکتا. یہ یاد رکھیے گا, آپ پہ لازم ہے, آپ کی بہن بیوی کو حق نہیں پہنچتا, وہ آپ کی بیوی آپ کی بہن کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے, نہیں پہنچتا. اگر وہ کہے تو کہ چپ رہے, یہ بہن بھائی کا مسئلہ ہے, اسے ہم حل کریں گے. تو حل کرنا, یا تو مرد نہیں ہے جو بیوی سے مشورے کر رہا ہے. ایسے ایسے نااہل ہے. حضرت جی بہن کو جوڑا دینا تو پہلے بیوی سے کہہ رہا دے دو جوڑا. ایسا لگ رہا ہے یہ بیوی کی کمائی پہ پل رہا ہے. دے دو جوڑا, دے دو کپڑے. سبحان اللہ. یہ غیرت آنی چاہیے. سگی بہنوں کو کبھی تکلیف نہ دینا. بہنیں خدا کی رحمت ہوتی ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جہاں تک پیر کی دعا نہیں پہنچاتی نا, اگر دل سے دعا لے دی تو اس سے آگے بہن کی دعائیں پہنچا دیا کرتی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بہت ہے. ہاں بھائی, بہنیں بھائیوں کو ولی بنا دیتی ہیں, یہ ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ مصلی بچھا دے اور کہہ دے مالک میرے بھائی کو ولی بنا دے, واہ واہ, سبحان. پھر رب بیٹیوں کے اتنے ناز اٹھاتا ہے کہ ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا ان کے. وقت ہوتا میں بات کرتا, بس اتنا میری بات سن لیں. بہنیں دروازے پہ آئیں گی تو خالی نہیں لٹانا. حضور آئے, بہن نے ہاتھ پکڑا, حضور کہہ رہے خیر تو ہے. بہن کیسے آنا ہوا, خبر بھیج دیتی میں خود آ جاتا. یہ میرا نبی کہہ رہا ہے, بہن سگی نہیں, رضائی بہن, خبر بھیج دیتی میں خود آ جاتا. ہاتھ پکڑا, کہنے لگی اکیلے کی بات ہے, سن لیں گے. ہاتھ پکڑا حضور کا, حضرت شیمہ تنہائی میں لے گئی. حضور فرماتے بہن یہاں کیوں لائی ہو؟ کہا سنیں, یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں, سنا ہے آپ نے کچھ قیدی بنا لیے ہیں, انہیں چھڑوانے کے لیے چندہ کر رہے تھے. میں ان سے کہہ بیٹھی میرا بھائی لگتا ہے, مجھے لے چلو ایسے ہی چھڑا لاؤں گی. حضور کے یہ جملے آپ کے کانوں سے, حضور کے کانوں سے جملے ٹکرائے, نبوت کی آنکھیں بھیگنے لگ گئی. اور جب حضرت شیمہ نے ایسے کر کے جھولی پھیلائی, کہا بھیا خالی نہ لوٹانا. حضور کی چیخ نکل گئی, بہن کے ہاتھ پکڑ لیے, کہا بھائی اگر خالی لوٹایا خاندان کے سامنے رسوا ہو جاؤں گی. یہ کہیں گے بڑی بات کر رہی تھی اور ایک قیدی نہ چھڑا سکی. اتنا سننا تھا, میری نبی نے بہن کی جھولی چھڑائی, ہاتھ پکڑا, کہا سودا یہاں نہیں تیرے قبیلے والوں کے سامنے کیا جائے گا. تو بھائی کے دروازے پہ آئی ہے, آقا کریم آئے ہیں, مزمل والی چادر بچھائی ہے, سرکار نے عزت سے بہن کو اس پہ بٹھایا, خود تو زانو ہو کے سامنے بیٹھے ہیں. کہتے اب بتا کیا چاہتی ہے؟ کہتے ہیں جب میرے نبی نے اتنا کہا اب بتا کیا چاہتی ہے, تب حضرت شیمہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا, کہا بھیا اپنے قیدی لینے کے لیے آئی ہو. اب میرے نبی کے سنو ارشادات. آقا فرماتے صحابہ آج سے پہلے کوئی بھی کام کیا تھا تم سے مشورے لے کر کے کیا تھا, آج میری بہن آ گئی ہے, آج مشورہ نہیں لوں گا کہ ان کو چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا. کہتے لاؤ جس کے پاس جو قیدی ہے میرے بہن کی ٹھوکروں پہ لا کے ڈال دیا جائے. ایک ایک قیدی لا کے ڈال دیا گیا, بہن نے سارے قیدی دے رہا ہو. اس کے بعد کہا آؤ سلمان فارسی تم ہمارے وزیر خزانہ ہو, بتاؤ تو سکی کیا کیا رکھا ہے. کہا حضور یمنی حریر کی چادر ہے. کہا لاؤ بہن آئی ہوئی ہے, یمنی حریر کی چادر مصطفیٰ نے بہن کے سر پہ ڈالی ہے. کہا بلال تمہیں تو پتا ہوگا ہمارے پاس کتنا مال غنیمت ہے, سرکار 200 بکریاں ہیں. کہا لاؤ بہن کے نام پہ وہ بھی پیش کر دی جائے. 200 بکریاں دی ہے, یمنی حریر کی چادر دی ہے. اور جب جانے لگی ہے سرکار پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں بہن آتی رہا کرو, بڑی یاد آتی ہے, تم آ جاتی کو حلیمہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بتاؤ میری امی کی بات بتاؤ. صحابہ فرماتے ہیں حضرت شیمہ جانے لگی, سرکار چھوڑنے کے لیے گئے ہیں, سرکار کھڑے ہو کر کے وہاں تک دیکھتے رہے جہاں تک حضرت شیمہ نظر آتی رہی. کہتے ہیں جب سرکار واپس آئے ہیں ہم نے دست بست عرض کی تھی ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, سرکار آپ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے, یہ کون تھی جس کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی ہے. آقا فرماتے صحابہ تمہیں یاد ہو تو سنو, میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اس حلیمہ کی بیٹی ہے جب سب یتیم سمجھ کر چھوڑ آئے تھے تب اس کی ماں مجھے گود میں لے کے آئی تھی. کہا یہ اسی کی بیٹی ہے کہ جو مجھے گود میں لے کر کے جب قبیلے میں آئی تھی تو پوری بستی مہک گئی تھی. سرکار کہتے ہیں صحابہ پہچانے, کہا آقا وہ جملہ کیا تھا اللہم ابقی لنا محمدا, اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے نبی فرماتے صحابہ سنو, میری ماں حلیمہ بڑا پیار کرتی تھی اور اس وقت بلاؤں کا دور تھا, مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی. جب ساری بچیاں چوک میں آتی تھی قبیلے بنو سعد کے اندر, کوئی اپنا لاتی تھی کوئی اپنا لاتی تھی اور سب لا کر کے کھڑی ہوتی تھی. چونکہ مجھے باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی, میری یہی بہن شیمہ باہر آتی, سب کہتے تھے شیمہ ہم اپنا لال لے کے آئے ہیں, تو بھی تو اپنا لال لے کے آ جا. میرا نبی دودھ پیتے کے زمانے کی بات بتا رہا ہے,
کہتے ایک دن شیما آئی, میری ماں آٹا گوندھ رہی ہے, آ کے گلے میں ہاتھ ڈالا, امی ایک بار لے جانے دو نا, سب اپنے اپنے چاند لے کے آئی ہے, میں اپنا چاند لے جانا چاہتی ہوں. کہتے تب حضرت حلیمہ نے کہا تھا شیما لے کے جا رہی ہو, بیٹی میرے لال کو نظر نہ لگ جائے, سنبھل کے لے کے جانا اور جلدی لے کے آ جانا. کہتے تب حضرت شیما نے مجھے اٹھایا اور سینے سے لگایا, اپنی چادر رحمت میں چھپایا اور چوک میں جا کے کھڑی ہو گئی. سب اپنے اپنے بھائیوں کو لے کے آئی, کوئی کہتا تھا میرا حسین ہے, کوئی کہتی تھی میرا حسین ہے, کوئی کہتی تھی میرا حسین ہے. خدا کی قسم آقا فرماتے ہیں سب نے اکٹھے ہو کے کہا حلیمہ سیما تو نے سب کے دیکھ لیے ہیں, اب ذرا اپنا بھی تو دکھا دے. کہا جب میری سیما نے, میری بہن نے میرے چہرے سے چادر ہٹائی ہے, سب نے اپنے لالوں کو لیا, توڑنے لگ گئی. تب سیما نے کہا تھا آؤ مقابلہ کریں, دیکھیں کس کا زیادہ حسین ہے. تو سب نے کہا تھا جب تیرا یہاں لال آ گیا ہے اب یہاں کسی کے لال کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم آقا کہتے ہیں جب یہ شان میری دیکھی تب سیما نے کہا تھا اللہم ابقی لنا محمدا, اللہ اس کا بچپن دکھایا ہے, جوانی بھی دکھانا. اگر بچپن اتنا پیارا ہے جوانی کتنی پیاری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, بس لگے اعلی حضرت, بستی بستی کریا کریا, ارے جوش سے بولو سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, شرمانہ چھوڑو حضرت علامہ مفتی حماد رضوی قبلہ, نعرہ حیدری. بھائی یہ بہنیں ہوتی, یہ بہنیں ہوتی, خدا را رشتے نبھاؤ. اگر بہن آ کے تجھ سے یہ کہے نا کہ بچی جوان ہو گئی رشتہ ڈھونڈ, تو ناک کے چکر میں نہ پڑ, مونچھ کے چکر میں نہ پڑ, لگ جائے دل سے تو پھر جنت کے چکر میں پڑ جا, جنت کے چکر میں پڑ جا. تو غریب ہے, تو امیر ہے نا, کیونکہ جائیداد تیرے پاس تھی, بہن کو تو کچھ دیا نہیں, کچھ نہ کر سکا. میں یہ نہیں کہتا کہ اتنا کرنے سے اس کا حق معاف ہو جائے گا, لیکن آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں بہنیں دروازے پہ آ جانا تو اپنا شفقت والا ہاتھ کندھے پہ رکھ کہ پگلی تو بھی تو اسی ماں کی لاڈلی ہے جس کا میں لایا. میرے ہوتے ہوئے رونے کی ضرورت نہیں. سن بیٹی جوان ہو گئی ہے, پریشان نہ ہو, 2 سال بعد میں بیٹا لے کے آؤں گا, خالی ہاتھ بیٹی رخصت کر دینا, جا پھر 4 عزت دار لوگ لے کے جا اور عزت سے بیٹھا کے خالی ہاتھ بہن کی بیٹی کو دلہن بنا کے اپنے گھر کی عزت بنا لے. قسم کھا کے کہتا ہوں تیری قبر پہ کوئی اذان پڑھے یا نہ پڑھے, تیرا تیجا ہو یا نہ ہو, 40واں ہو یا قطعی نہ ہو, اگر ایسے نیک کام کر گیا نا آخری تختہ لگنے کی دیر ہوگی, حضور کو قبر میں آنے میں دیر نہیں لگے گی. سبحان تو اپنوں کا ساتھ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کریں گے انشاءاللہ. جھگڑے ختم کرنے, نکاح آسان کرنا ہے. ہم تم سے کہہ چکے ہیں کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. جو لڑائے وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے, جو مسلک سے بھٹکائے وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے, جو دین سے الگ لے جائے وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے. اور کسی کے دھوکے میں مت آنا. اگر کوئی کہہ گیا میرا تو جنتی ہے, چکر میں نہ پڑنا, چکر میں نہ پڑنا. کہیں ایسا ہوگا کتنے تو ایسے ہوں گے اوپر اڑ سو رہا ہوگا, نیچے لٹکیاں چل رہی ہوں گی. ہم تو ایک بات جانتے ہیں, ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ. کس کو ماننے والے لوگ ہیں؟ جو نہ مانے اس کی مرضی ہے, ہمیں پتا ہے. خانہ بھون میں بھی جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں نا, وہاں تپائی کے نیچے فتاوی رضویہ ضرور رکھی ہوتی ہے. سبحان اللہ, صحیح بتا رہا ہوں. ہاں, جب گاڑی اٹک جاتی ہے تو پھر بریلی کا پٹھان یاد آتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں اس پٹھان کی بات کر رہا ہوں. ہم بریلی کے اعلیٰ حضرت کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ صرف خصاب ہے یا سجادہ نشین ہے, مجابر ہے, ہمارے سلسلے میں آتے نا, کوئی مطلب نہیں. حضرت جانتے ہیں اعلیٰ حضرت اگربتیوں سے امیر نہیں ہوئے, چادروں سے امیر نہیں ہوئے, رامپور سے لے کے بدایوں تک ان کا زمیندارانہ ہے. ٹھیک ہے جی, اتنی بڑی زمینداری تھی ان کی, لیکن کیوں مانتے ہیں ہم انہیں؟ پھر کیوں مانتے؟ دیکھو جی, جس کی جو ڈیوٹی تھی. ہاں, میں وہ بات سمجھا رہا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. خالی معجزہ ہی کہتے رہ گئے نا تو معجزہ سمجھ ہی نہیں پائے لوگ. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, موٹی سی بات بتا رہا ہوں. دیکھیے جو بھی آیا اس نے اپنے حصے کا دین کا کام کیا. توصیف بھائی, جو بھی آیا نا, جو بھی آیا, دیکھیے میں آپ سے بتاؤں, ہندوستان کی اگر بات کریں, محمد بن قاسم آئے, اپنے حصے کا کام کیا. ٹھیک ہے نا, لوگ اب اس کو تاریخ کو جتنا چاہے توڑ مڑوڑ کے بیان کریں, ہمیں اس سے مطلب نہیں. لیکن محمد بن قاسم آئے, اپنے حصے کا کام کیا. غریب نواز آئے, اپنے حصے کا کام کیا. مدار پاک آئے, اپنے حصے کا کام کیا. صابر پاک آئے, اپنے حصے کا کام کیا. وارث پاک آئے, اپنے حصے کا کام کیا. اور بھائی سارے بزرگوں کو ہندوستان کے دیکھ لو, مختوم سمنا آئے, اپنے حصے کا کام کیا. اعلیٰ حضرت آئے, اپنے حصے کا کام کیا. جب سارے ولیوں کا نام لیتے تو اعلیٰ حضرت کا نام لینے میں کلیجے کیوں پھٹتے؟ سب نے اپنے اپنے کام کیے. مجدد الفسانی نے اپنا کام کیا, انہوں نے الوہیت پہ لکھا, میرے امام نے رسالت پہ لکھا.
کیونکہ جب وہ آئے تھے تب وحدانیت پہ لکھنا ضروری تھا، اور جب اعلیٰ حضرت آئے ہیں تب رسالت پہ لکھنا ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان ٹھیک اللہ۔ ہے، ہم ان کے کارنامے بھی مانتے، ان کے کارنامے بھی مانتے۔ اگر کسی کو چڑے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تم وہابیت کا فتنہ ختم کر دو، ہم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا بند کر دیں گے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سے میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں، آپ سے کہہ کے جانا چاہتا ہوں، جو بھی کسی بزرگ کی توہین کرے وہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا ہے ہی نہیں۔ سیدھی سی کسی بھی بزرگ کی کوئی توہین کرے وہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والا ہے ہی نہیں، اور اعلیٰ حضرت سے اسی کو چڑ ہوگی جس کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں سے گڑبڑی ہوگی۔ بہت اچھے۔ ایک سیدھی سی بات میں نے آپ سے کی، اب آپ دیکھیں سب نے اپنا اپنا کام کیا، سارے بزرگ ہمارے، سارے بزرگ ہمارے، خالی نعرہ لگانا پکا ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہم اپنے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پہ کتنے مضبوط ہیں یہ اصل ہوتا ہے، یہ اصل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، اور یقین ہے کوئی پیر اپنے بیٹوں اپنے مریدوں کو چور نہیں بنائے گا، جھوٹ نہیں سکھائے گا، چوری نہیں، بے نمازی نہیں، غداری نہیں، سب سے پہلے یہی کہے گا ہر فرض و واجب پر پابندی سے عمل کرو۔ یہ تو سب چھوڑ دیا اور پیروں کے جھنڈے لے کے روڈ پہ نکل آئے۔ سنیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے ہزاروں کتابوں کا لکھنے والا احمد رضا، ہزاروں نعتیں لکھنے والا، لاکھوں اشعار جس نے لکھے، جس کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فلسطین کی مسجد اقصیٰ میں بھی پڑھا گیا ہے۔ کیا واہ واہ واہ، سبحان۔ یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں بھائی، کہاں نہیں پڑھا گیا، یہ ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اتنا بڑا امام، آج لوگ ٹھیکے بانٹ رہے ہیں، کہہ رہے جنت میں جانا نا تو ٹھیک ہے میرا دامن تھام لو۔ وہ امام کیا کہتا ہے جس کی ایک ایک لمحہ سنت رسول کے مطابق گزری؟ ہمیں سوچنا چاہیے ہم فری کی جنتیں بانٹ رہے ہیں جبکہ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، عشر ہم نہیں دیتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، یاش ہم، مکار ہم، دھوکے باز ہم، اور جنت ہمارے باپ کی سمجھ رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم آج تماشے بنا رکھے کہ میں جاؤں گا جی مزار پہ سوؤں گا جا کر کے، مزار سے زیادہ مسجد میں جا کے سونا، وہیں اعتکاف کی نیت کر، اللہ اللہ کر۔ میرا امام کیا کہتا، سنو مجرم کو نہ شرماؤ، اب آپ کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں گئے۔ خدا را گھمنڈ ختم کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جس سے اپنے روٹھے ہیں وہ منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی نے بھید بھاؤ ایسا ختم کیا جہاں ابو بکر کھڑے تھے وہاں ہاتھ پکڑ کے بلال کو کھڑا، کیا بات۔ جس صف میں بلال کھڑے گئے اسی صف میں عمر جیسا سردار لا کے کھڑا کیا، جہاں پہ غریب کھڑے تھے وہیں پہ عثمان جیسے غنی لا کے کھڑے کر دیے، اور کسی نے یہ نہیں کہا تھا بغل میں کھڑا نہیں ہونا، صرف ایک ہوا چل رہی تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج پھر سے ضرورت ہے کہ وہی صفیں قائم کی جائے، وہی اتحاد پیدا کیا جائے۔ اب اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو تعارف الگ الگ، پگڑی کا الگ الگ رنگ نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک تعارف ہونا چاہیے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کے دیے ہوئے اصول اور قوانین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ اسی مسلک پہ ہم سنیوں کو موت نصیب فرمائے۔ ذرا سنا رہا ہوں بھائی، بولے ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکن اکرام، لبکن اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلال، زلال کے بیٹے شالح، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ودود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے خاب، خاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس اتنا خیال رکھیے گا ہمیں رشتے نبھانے ہیں، ہمیں اپنوں کو توڑنا نہیں جوڑنا ہے۔ وعدہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ نکاح آسان کریں گے، ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے، کسی کی آنکھ کی آنسو کا سبب تو نہیں بنیں گے، خدا توفیق دے گا تو کسی کی مسکراہٹ کا سبب بنے گے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ،
ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔